اندھیری رات۔ ارحم ہمیشہ سے پراسرار مقامات میں دلچسپی رکھتا تھا، لیکن گاؤں کے باہر موجود پرانی چنار حویلی کا نام سنتے ہی اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی تھی۔ لوگ کہتے تھے کہ وہاں رہنے والی ایک عورت کی روح اب بھی آوارہ پھرتی ہے۔ رات کے وقت گلیوں میں اس کی چیخیں گونجتی ہیں اور حویلی کے دروازے پر خود بخود دستکیں سنائی دیتی ہیں۔ گاؤں کے بڑے بوڑھے سختی سے منع کرتے تھے کہ شام ڈھلنے کے بعد کوئی اس جانب نہ جائے، مگر ارحم ایک ضدی مزاج رکھتا تھا۔ اسے یقین تھا کہ یہ سب وہم ہے، لوگوں کی گھڑی کہانیاں جس کا حقیقت سے تعلق نہیں۔ اسی ضد نے اسے ایک رات ٹارچ، موبائل اور پاور بینک کے ساتھ چنار حویلی کا رخ کرنے پر مجبور کر دیا۔ جیسے جیسے وہ قریب پہنچا، عجیب سی خاموشی نے اسے گھیر لیا۔ ہوا رک گئی، جنگڑ خاموش ہو گئے، جیسے فضا کسی خطرے کا اشارہ دے رہی ہو۔ اس کے قدموں کی آہٹ خود اسے کسی غیر منوس لگنے لگی۔ جب وہ حویلی کے زنگ آلود لوہے کے دروازے کے سامنے پہنچا، اسے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی اسے اندر آنے کا انتظام کر رہا ہو۔ ارحم کے ہاتھ نے دروازے کو چھوا ہی تھا کہ وہ خود بخود چڑچڑاتا ہوا آہستہ آہستہ کھل گیا۔ اس منظر نے اس کے جسم میں سرد لہر دوڑا دی۔ پھر بے تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ اندر داخل ہو گیا۔ اندر قدم رکھتے ہی بوسیدہ فرش نے اس کے جوتے تلے دردناک آواز نکالی۔ دیواریں نمی زدہ تھیں، چھتوں سے جالے لٹک رہے تھے اور ہوا میں عجیب سی نمی اور پرانے عطر کی بھینی خوشبو بسی ہوئی تھی، جیسے یہاں کبھی کوئی رہا ہو یا شاید اب بھی رہتا ہو۔ حال میں داخل ہوتے ہی کہیں دور سے کسی عورت کی ہلکی ہلکی سسکیوں کی آواز آئی۔ اس نے ٹارچ آگے کی، مگر روشنی دھند میں جذب ہو گئی، جیسے کمرے کی دیواروں روشنی کو قبول ہی نہیں کرنا چاہتی۔ اچانک اسے محسوس ہوا کہ اس کے پیچھے کوئی موجود ہے۔ اس نے جھٹکے سے مڑ کر دیکھا تو مگر وہاں صرف خاموشی تھی، مگر یہ خاموشی وہ والی نہیں، یہ کسی انتظار کی خاموشی تھی، جیسے کوئی اسے دیکھ رہا ہو، صرف نظر نہیں آ رہا۔ وہ آگے بڑھا تو ایک لمبی تاریک راہداری اس کے سامنے آ گئی، جس کے دونوں جانب پرانی تصویریں لگی تھیں۔ یہ تصویریں دھندلی ضرور تھیں، مگر ان کی آنکھیں بہت واضح دکھائی دیتی تھیں۔ ایسی آنکھیں جس میں زندگی نہیں تھی، مگر دیکھنے کی صلاحیت ضرور تھی۔ ارحم اس تصویروں کے سامنے سے گزرا تو اسے لگا جیسے ہر تصویر اس کی حرکت پر رد عمل دے رہی ہو۔ جیسے جیسے وہ چلتا گیا، کہیں دور سے بچوں کے ہنسنے کی آواز گونجنے لگی۔ یہ ہنسی معصومانہ نہیں تھی، بلکہ ایسی لگتی تھی جیسے کوئی مذاق اڑا رہا ہو۔ راہداری کے آخر میں ایک دروازہ زور سے بند ہوا، اتنے زور سے کہ ارحم اچھل پڑا۔ اس نے ٹارچ اس سمت کی، مگر روشنی آگے جانے سے انکار کر رہی تھی۔ پھر اسے اپنے بائیں کان کے قریب بہت مدھم سرگوشی سنائی دی، واپس چلے جاؤ، مگر یہ آواز انسانی نہیں تھی۔ اس کا لہجہ جیسے کسی نے ویران قبر سے نکالا ہو۔ ارحم کے قدم جم گئے، مگر دل ضد کر رہا تھا کہ آگے بڑھو۔ وہ سہم قدموں کے ساتھ اس کمرے کے دروازے تک پہنچا جہاں ابھی چند لمحے پہلے کوئی آیا گیا ہو۔ دروازے پر پرانے زمانے کے نقش و نگار کندہ تھے، جن میں خوف کی ایک عجیب سی داستان چھپی محسوس ہوتی تھی۔ اس نے آہستہ سے دروازہ دھکیلا۔ اندر داخل ہوتے ہی اس کی نگاہ ایک بڑے آئینے پر پڑی جو کمرے کے درمیان رکھا تھا۔ آئینے کے سامنے ایک پرانا لکڑی کا جھولا تھا جو ہلکی ہلکی حرکت کر رہا تھا، جیسے کسی نے ابھی ابھی اسے چھوڑا ہو۔ ارحم نے نظریں آئینے پر ڈالی تو حیرت کی انتہا نہ رہی۔ آئینہ کمرے کا پورا عکس دکھا رہا تھا، مگر اس میں ارحم دکھائی نہیں دے رہا تھا، جیسے وہ یہاں موجود ہی نہ ہو۔ اچانک آئینے میں ایک دھندلا سا سایہ نمودار ہوا۔ وہ ایک عورت کی شکل تھی جس کا چہرہ آدھا دکھائی دیتا تھا اور آدھا گہری تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ عورت کا سر آہستہ آہستہ ایک ایسے انداز میں جھکا جسے وہ اسے پہچانتی ہو۔ ارحم گھبرا کر پیچھے مڑا، مگر کمرہ خالی تھا۔ پھر اس نے دوبارہ آئینے کی طرف دیکھا تو وہ عورت اب مزید واضح ہو چکی تھی۔ اس کی آنکھیں گہرے سیاہ سوراخوں جیسی تھیں، جن میں کسی بھی قسم کی سفیدی موجود نہیں تھی۔ اس کے رخسار پر گہرے زخموں کے نشانات تھے، جیسے کسی نے اس کا چہرہ نوچ ڈالا ہو۔ اچانک جھولے کی حرکت تیز ہو گئی۔ جھولا اب ایسے ہل رہا تھا جیسے کوئی اس پر زور سے بیٹھا ہو۔ کمرے کی ٹھنڈک یک بستہ ہو گئی۔ ارحم ایک قدم پیچھے ہٹا تو اسے اپنے بالکل پیچھے کسی عورت کی سانس کی آواز محسوس ہوئی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا، کچھ نہیں۔ دیواریں لرزنے لگی، فرش میں دراڑیں پڑنے لگی اور آئینہ ہلکا پھلکا کانپنے لگا۔ عورت نے آئینے میں ہاتھ بڑھایا اور پہلی بار اس نے صاف سنا، تمہیں
یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ ارحم کے قدم بھاری ہو گئے۔ وہ دروازے کی طرف بھاگا مگر جیسے ہی اس نے ہینڈل پکڑا دروازہ خود ہی زور سے بند ہو گیا اور کمرے میں گونجدار دھماکہ ہوا۔ آئینے میں عورت کا چہرہ اب صرف چند انچ کے فاصلے پر تھا مگر آئینہ پھٹے بغیر وہ قریب آتی جا رہی تھی، جیسے آئینے کے پیچھے کوئی دنیا موجود ہو اور وہ اس دنیا سے نکل کر ارحم کی حقیقت میں داخل ہونا چاہتی ہو۔ اچانک کمرے کے کونے سے ایک لالٹین خود بخود جل اٹھی مگر اس کا شعلہ سیدھا نہیں تھا، وہ الٹا جل رہا تھا جیسے آگے نیچے کی طرف بہہ رہی ہو۔ کمرے کی دیواروں پر پرانے الفاظ ابھرنے لگے جیسے کسی نے ناخنوں سے چینخ چینخ کر لکھے ہوں۔ ارحم نے ٹارچ بند کر دی مگر حیرت یہ تھی کہ کمرہ پھر بھی روشن تھا۔ روشنی کسی ایسی جانب سے آ رہی تھی جو نظر نہیں آ رہی تھی۔ پھر اچانک اس نے ایک چھوٹی لڑکی کو کمرے کے دروازے کے پاس کھڑے دیکھا جس کے لمبے بال اس کے چہرے کو چھپا رہے تھے۔ اس لڑکی نے آہستہ آہستہ سر اٹھایا۔ لڑکی کا چہرہ عام انسانی چہرے جیسا نہیں تھا، اس کی آنکھیں سفید تھیں جیسے ان میں کوئی پتلی موجود ہی نہ ہو۔ اس کے ہونٹ پھٹے ہوئے تھے اور اس کے چہرے پر گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی ارحم کے پاس آئی مگر اس کے قدموں کی کوئی آواز نہیں تھی۔ اس نے صرف ایک جملہ کہا، وہ تمہیں نہیں چھوڑے گی۔ ارحم نے پوچھا کہ کون، مگر لڑکی غائب ہوگی۔ کمرہ پھر دھند سے بھر گیا اور جھولا ایک دم رک گیا۔ ارحم نے آئینے کی طرف دیکھا تو عورت کا چہرہ اب مسکرا رہا تھا، وہ خوفناک مسکراہٹ جو انسان نہیں کر سکتا۔ اچانک آئینہ ٹوٹ گیا اور اس کے ٹکڑے زمین میں بکھر گئے مگر حیرت یہ تھی کہ فرش پر گری ہوئی ہر شیشے کے ٹکڑے میں عورت کا چہرہ اب بھی نظر آ رہا تھا۔ ہر ٹکڑا الگ الگ اس پر نظریں گاڑ کر دیکھ رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ سب اس کے قریب آنا چاہتے ہوں۔ عین اسی لمحے پورا کمرہ زبردست طریقے سے ہلنے لگا۔ اور ہم نے اپنے توازن کو سنبھالنے کی کوشش کی مگر فرش جیسے زندہ ہو گیا ہو، اس کے قدموں کے نیچے حرکت کر رہا تھا۔ وہ بھاگ کر کمرے سے باہر نکلا اور راہداری میں داخل ہوا مگر اب راہداری وہ ویسی نہیں رہی تھی جیسے پہلے تھی۔ تصویریں اپنی جگہ سے اتر کر دیواروں پر خون جیسے نشانات چھوڑ چکی تھی۔ ایک تصویر میں موجود بوڑھا آدمی اچانک مسکرا اٹھا، اس کے ہونٹ حرکت کرنے لگے اور اس نے کہا، وہ تمہیں دیکھ رہی ہے۔ اور ہم نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو راہداری کے آخری سرے پر وہی عورت کھڑی تھی۔ اس کی رفتار آہستہ تھی مگر وہ سیدھی اس کی طرف بڑھ رہی تھی، اس کا قدم زمین کو چھو بھی نہیں رہا تھا۔ ارحم پوری قوت سے اس راہداری میں دوڑنے لگا مگر ہر قدم کے ساتھ ایسا لگتا تھا جیسے راہداری کھینچتی جا رہی ہو، جیسے وہ کبھی ختم نہیں ہوگی۔ کچھ دیر بعد اسے ایک کھلا دروازہ نظر آیا، وہ جھٹ سے اندر داخل ہو گیا۔ یہ کمرہ نسبتاً صاف لگ رہا تھا جیسے یہاں کسی نے ابھی رہنا چھوڑا ہو مگر کمرے کے درمیان ایک کرسی رکھی تھی اور اس پر ایک ڈائری پڑی تھی۔ ڈائری کھلتے ہی پہلی لائن پڑھ کر اس کی سانس رک گئی۔ لکھا تھا، جو بھی اس حویلی میں داخل ہوگا اس کی روح واپس نہیں جائے گی۔ اور ہم نے اگلا صفحہ پلٹا تو اس پر ایک اسکیچ بنا ہوا تھا، بالکل اسی عورت کا جس سے وہ بھاگ رہا تھا۔ اچانک کرسی خود بخود ہلنے لگی، ڈائری اس کے ہاتھ سے نکل کر فرش پر گری اور دروازہ زور سے بند ہو گیا۔ لائٹ مرہم ہونے لگی، کمرہ ٹھنڈا ہوتا جا رہا تھا۔ پھر اس نے دیکھا کہ ڈائری کے صفحے خود بخود پلٹ رہے ہیں اور ہر صفحے پر ایک ہی جملہ لکھا تھا، وہ آ گئی ہے۔ اور ہم نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو عورت اب کمرے کے اندر موجود تھی، اس کی ٹانگیں زمین سے اوپر تھی اور پورا جسم ایسے ہل رہا تھا جیسے کسی نے اسے رسیوں سے لٹکا رکھا ہو۔ اس کا چہرہ ارحم کے بالکل قریب آ گیا، وہ کچھ کہے بغیر صرف گھور رہی تھی مگر اس کی آنکھوں سے خوف نہیں، بھوک ٹپک رہی تھی۔ تم نے میرے گھر میں قدم کیوں رکھا ہے؟ عورت کی آواز کمرے میں گونجی مگر یہ آواز اس کے منہ سے نہیں بلکہ پورے کمرے سے نکل رہی تھی۔ ارحم کا جسم اکڑ گیا، اس نے دروازے کی طرف بھاگنے کی کوشش کی مگر عورت نے اپنے ہاتھ بڑھایا اور کمرے کی دیواروں سے سائے نکل کر اس کے جسم کے گرد لپیٹ گئے۔ ارحم نے چیخنے کی کوشش کی مگر آواز نہ نکلی۔ پھر عورت نے آخری الفاظ کہے، اب تم بھی اسی حویلی کا حصہ ہو، اور اگلے لمحے ارحم غائب ہو چکا تھا۔
اگلی صبح گاؤں والوں نے دیکھا چنار حویلی کے ایک قدیم فریم میں ایک نئی تصویر لگی تھی ارحم کی۔